الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کے بیان میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی اور یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اس کے حلال کیے ہوئے جانوروں پر، اور ہم سب کا معبود
عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے، اسی کے حضور گردن رکھو، اور فرمایا خوشخبری سنا دو جو عاجزی کرتے ہیں، تواضع کرتے۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو پہنچائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، ایک الزام بار بار مخالفین کی طرف سے دہرایا جاتا ہے کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے۔ کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، 11ویں شریف آئے گی، ذبح کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ شیخ سدو کا بکرا کوئی بزرگ تھے، ان کے نام سے کہہ دیا، یا کسی اور بزرگ کے نام پر گائے، وہ کہتے ہیں چونکہ نام لگ گیا اللہ کے سوا کسی اور کا تو یہ حرام ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کو یہ جواب سنا چکا ہوں۔ زندہ جانور پر نام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیں گے تو حرام ہوگا، ورنہ قربانی کے موقع پر یہ میرا بکرا، یہ تمہارا بکرا، یہ تمہاری گائے، یہ فلاں کی گائے، سب کے نام لگتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام، تو اس طرح تو کوئی چیز بھی حلال رہ سکتی نہیں۔ مکان پر، دکان پر، سامان پر، گاڑی پر، بیوی بچوں پر بندوں کے ہی نام آتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہے، پھر کوئی چیز حلال رہے گی؟ تو اس طرح کے فتووں سے ہم ہرگز نہیں گھبراتے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے اس کو کوئی غلط قرار دے سکتا نہیں۔ تو یہ واضح بات آپ نے سنی۔ چوپائے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے وہ 8 ہیں، سنا چکا ہوں۔ بھیڑیں، دمبا ہو، بھیڑ ہو نر مادہ، بکری بکرا نر مادہ، گائے بیل نر مادہ، اونٹنی اونٹ نر مادہ، یہ 8 جانور ہیں۔ تو ان میں جو جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے وہ لیتا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے کوئی خوبصورت جانور لے، بڑا جانور لے، مہنگا جانور لے، اچھا جانور لے تو یہ اچھی بات ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے خوش دلی سے قربانی ہو۔ جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو دوں گا، اللہ کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑے کروں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اصل قربانی ذبح ولد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے خواب دیکھا تھا، اللہ کا حکم بیٹے کے لیے ہوا تھا، جانور کو اس کا فدیہ بنایا گیا۔ تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ عزیز ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے گی، اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو خوش دلی سے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو عبادت میں ہوتے ہیں، وہ تعظیم میں بھی ہیں، تو کیا ہر تعظیم عبادت ہوگی؟ نہیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ جھگڑا ختم۔ سمجھدار کے لیے اتنی بات کافی۔ مثلا قدم بوسی میں بھی جھکنا ہے، سجدے میں بھی جھکنا ہے، جھکنا دونوں میں پایا گیا۔ فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔
انما الاعمال بالنیات۔ یہ بار بار واضح کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کسی شک شبے میں نہ پڑیں۔ ہم کسی کو کوئی غلط تعلیم دیں گے تو وبال تو ہم پر ہوگا۔ تو وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو درست کریں، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بنائیں بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو کوئی اور منع کر سکتا نہیں۔ تو میں نے تعظیم کے حوالے سے بھی، عبادت کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، آپ کو یاد ہوں گی۔ پھر خلاصہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، ختم بات۔ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے، خواہ سجدے کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر کمال ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ عطائی اور ذاتی برابر نہیں ہوتا، جب برابر نہیں ہوتا تو پھر شرک کا بھی کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ نبی ولی میں ذاتی کمال ہے تو یہ ہم نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، بغیر عطائے الہی، بغیر اللہ کی عطا کے ہم ہرگز کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔ مستعان حقیقی، حقیقی مددگار، مستعان کہتے ہیں مددگار کو، حقیقی ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار اللہ تعالی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، تو بندے بھی مدد کرتے ہیں، مگر بندوں کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے ہے، بندے خود سے مدد نہیں کرتے، ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے دی۔ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تو دیتے ہیں نا، ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے۔ تو حقیقی مددگار، حقیقی مستعان اللہ تعالی۔ حاکم، الیس اللہ باحکم الحاکمین ان الحکم الا للہ واللہ خیر الحاکمین۔ دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں ہیں، اللہ کے سوا حقیقی طور پر کوئی حاکم نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم فیصلہ کرنے والا بنایا جائے تو عدل سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بہتر حاکم، تو بندے بھی حاکم۔ حکومت کہتے کس کو ہے؟ حکمران کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کمال رکھنے والا ہے، بندوں کے پاس کمال ہے تو خود اپنا ذاتی اور حقیقی نہیں۔ بندوں کو جو کمال ملا ہے وہ قابل فنا، ختم ہونے کے قابل ہے۔ اللہ کے لیے جو کمال ہم مانتے ہیں وہ اس کا ذاتی ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، وہ قابل فنا نہیں ہے۔ فرق ہے، تو ان فرقوں کو سمجھے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح علم ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ کے لیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، نبیوں کے لیے فرمایا ہم نے سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ تو نبیوں کے لیے علم مانتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، اور جیسا علم اللہ کا مانتے ہیں اس کا کروڑواں حصہ کسی کے لیے مانتے نہیں۔ جھگڑا ختم۔ یہ میں اس لیے بار بار واضح کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لیے علم مانا پھر بندے کے لیے مان لیا تو پھر یہی تو برابری ہے، تو جیسا اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانتے
نہیں، علم عطا کرنے والا اللہ تعالی، نبیوں کو اس نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، تو ان کو اللہ نے عالم بنایا۔ کتنا علم دیا اس کا شمار میں اور آپ کر سکتے نہیں۔ مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عطا سے جتنا علم ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی واضح ہیں، اس کے باوجود کوئی ضد کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ میں پھر واضح کر رہا ہوں، اللہ تعالی قرآن میں شان ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، تو وہ کھلاتا ہے، اس کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کریں تو بہت سی مثالیں، کتنی بار آپ کو سمجھایا، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، پہلے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، پھر فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے، مگر منافق نہیں جانتے۔ قرآن نہیں فرمایا وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ذاتی طور پر، حقیقی طور پر عزت اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے عزت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جیسی اللہ کی ہے ویسی کسی اور کی نہیں۔ تو جب فرق کر لیا جائے تو پھر برابری نہیں ہوتی۔ تو قرآن میں اس بات کی آیتیں بھی ہیں اور نفی کی آیتیں، اس بات جس سے ثابت ہو، اسبات کہتے ہیں، اسبات کی بھی ہیں، نفی کی بھی ہیں، تو دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ صرف نفی کی آیتیں پڑھیں اور اسبات کی نہ پڑھیں تو پھر بات نہیں ہو سکتی صحیح، دونوں کو سامنے رکھیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ تو آج جو کہتے ہیں نہیں شرک بہت ہو گیا ہے، تو شرک وغیرہ ہرگز نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہر بات کو شرک کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرک کرتا ہے وہ مجرم ہے، لیکن ہم اہل سنت پر الزام لگانا یہ غلط بات ہے، کیونکہ نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی عبادت کے لائق، یہ اس کا حق ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں کاموں میں کوئی اس کا شریک، اونچی گئی ہے ایک بار اور، نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، فلہ اسلموا، تو اس کے حضور گردن رکھو، اس کی فرما برداری کریں، اس کے لیے سراپا تسلیم و رضا بن جائیں، اس کے آگے ہیل و حجت لئی تو لعل، یہ چوں چرا اگر مگر نہ کریں، اس کا حکم مانیں، اس کا کہنا مانیں، اور اس کے سچے اچھے پکے بندے بن جائیں۔ اعتراض کرنے والے آج کل عقلیات پر بحث کرتے ہیں، یہ حکم کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو تمہاری عقل اتنی نہیں ہے، تمہاری سمجھ اتنی نہیں ہے، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، تو تم اس پر گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ لیکن رستہ کھلا ہوا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، جو چاہ رہے ہیں موضوع لے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ نکلتا نہیں، اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ تو احتیاط رکھنی ہے، اللہ کے حضور فرما بردار بننا ہے، جرأت اور ہمت نہیں دکھانی، عاجزی کرنی ہے۔ تو جو عاجزی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو۔ کن کو خوشخبری سنانی ہے؟ عاجزی کرنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو نہیں۔ یہ لوگ جو
بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں حکم یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ جو سراپا تسلیم و رضا بن جاتے ہیں ان کے لیے کہ انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو عاجزی، اللہ کے سامنے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ عاجزی۔ یہاں پھر ایک بات کروں گا، تکبر، جس کو اردو میں آپ لوگ غرور، حالانکہ وہ لفظ بھی عربی کا ہے مگر اردو میں رائج ہے، کہتے ہیں جی مغرور ہے، متکبر ہے۔ تو یاد رکھیں، پرائڈ، ٹو بی پراؤڈ، یہ ذہن میں رکھیں کہ غرور کرنا، تکبر کرنا بندے کو زیبا نہیں ہے، اس کی شان نہیں۔ ہگنے موتنے والا، ایک مکھی اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے، ذرا سا آپ اکڑے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ تو یہ تکبر کرنا بندے کے لیے، جانتے نہیں ہو کون ہوں؟ کیا ہے تو؟ جو ہوا اندر گئی ہوئی ہے باہر نہ نکلے کیا کر لے گا؟ آپ کو یہ بات میں نے سنائی تھی، ایک بادشاہ تھا، بڑا امیر، اور سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جنگل میں گیا ہوا تھا شکار کے لیے، وہاں اتفاق سے پانی اس کا جتنا تھا وہ ختم ہو گیا، پیاس سے بلک رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو مر جاؤں گا۔ اس کو سکھانے کے لیے ضروری تھا اس کا علاج کیا جائے۔ اس کو ایک جگہ پانی نظر آیا، پانی کے لیے گیا، انہوں نے کہا پانی دے دو، اس نے کہا ایسے کیسے دے دے، قیمت ہے اس کی۔ اس نے کہا جو مانگو۔ اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا اس کو لگ رہا تھا میری موت ہو جائے گی۔ کہا آدھا گلاس ملے گا، آدھی بادشاہی دینی پڑے گی۔ وہ موت کے منہ میں جا رہا تھا، اس نے کہا منظور ہے، آدھی بادشاہی دے دی، آدھا گلاس پانی پی لیا۔ پھر ایک وقت آیا اس پر مصیبت بن گئی، پیشاب نہ نکلے، جو اندر پانی ہے وہ نہیں نکل رہا، جان پر بنی ہوئی ہے۔ جو طبیب تھے انہوں نے کوشش کی، بہت نہیں کامیاب ہوئے، کسی طرح پیشاب نکلے۔ کسی نے کہا آدھی بادشاہی دو تو ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اس نے کہا منظور ہے۔ وہ آدھی بادشاہی دی، اگلے نے علاج کیا، پیشاب نکل گیا۔ انہوں نے کہا